خنزیر کھلانے والا ظالم بادشاہ۔ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا، جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھلانے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے۔ لوگ انہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں۔ جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا، میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکری کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لیں۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ جب عابد قتل کے لیے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا، آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ باخدا وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا۔ عابد نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھایا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز بننا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرعون اور اس کی خادمہ۔ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرتے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جو اب ملائکہ فرعون کی بیٹی کی بندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور جو فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسے برسر دربار بلایا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا، تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا، اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔
اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاکم ہو تو ایسا۔ عرب میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے عہد کر لیا کہ جب تک گھی، دودھ اور گوشت عام طور پر بازار میں نہ فروخت ہونے لگے اور غریب آدمی پیٹ بھر کر کھانے اور پینے نہ لگے، میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا۔ کچھ عرصے بعد بازار میں کچھ دودھ اور گھی آیا۔ ان کا خادم یہ چیزیں خرید کر لے آیا۔ انہوں نے یہ دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ خادم کہنے لگا، حضرت اب آپ کا عہد پورا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رعایا کو بھی سب چیزیں آسانی سے اور ان کی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کو ملیں، اس کے بعد میں اسے استعمال کروں گا، خواہ مخواہ مجھے پریشان نہ کرو، یہ اٹھا کر لے جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ہر مصیبت کا علاج۔ 3 افراد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ایک نے بارش کی قلت کی شکایت کی کہ کافی عرصے سے بارش نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، میں اولاد کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے شکوہ کیا زمین میں قحط پڑ گیا، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں افراد مختلف شکایت لے کر آئے مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا؟ اپنے رب سے اپنے گناہیں بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔